اسلام ہے۔ اگر اس بنیادی مسئلے کو سمجھ لیں گے تو کئی مسئلے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، اور ویسے بھی اسلام کا ایک اصول آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اسلام میں ہر چیز فرض نہیں ہے، اسلام میں ہر چیز واجب نہیں ہے، اسلام میں ہر چیز سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ مختلف درجے ہیں ہر چیز کے، قرآن میں حدیث میں درجے بیان ہوئے ہیں ہر چیز کے۔ ایک طرف فرض ہے تو اس کے جو الٹ ہے وہ حرام ہے، فرض ہے اور دوسری طرف حرام ہے۔ یہ سب سے پہلی کیٹیگری ہے۔ فرض کب ثابت ہوتا ہے؟ جب اللہ قرآن میں ایسا حکم ارشاد فرمائے کہ جو بالکل واضح ہو، جس کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہ ہو۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ کیا کوئی شک کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اصل عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ ایسے حکم ارشاد فرمائے کہ ایک لفظ ہے اور معنی اس کے کئی نکلتے ہیں، معنی اس کے کئی نکلتے ہیں۔ تو جب معنی کئی آ گئے تو اکٹھ نہ ہو سکا، ایک بات کے اوپر اکٹھ نہ ہو سکا۔ تو جب اکٹھ نہیں ہے، خواہ وہ اللہ کا حکم ہو، پھر اس سے فرض ثابت نہیں ہوتا۔ سادہ سی بات اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں، قرآن کی ایسی بات جو بالکل عام فہم ہو اور فوراً بندہ سمجھ جائے۔ ہر بات میں کئی مطالب ہوتے ہیں، کئی وضاحتیں ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی آپ کو وضاحت دیتا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو، یعنی یہ جو اسلام کی سزا ہے، چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹو۔ ہمارے ہاں تو جُتی اٹھانے والے کو بھی چور کہا جاتا ہے، پینسل چوری کرنے والے کو بھی چور کہا جاتا ہے۔ کیا اسلام کے قانون میں جو لا کی بات ہو رہی، قانون کی، اسلام کے قانون اور لا میں کیا جُتی چور کے اوپر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوگی؟ یا ہم اس کو چور کہیں گے؟ اسلام کہتا نا، یہ چوری نہیں ہے۔ چوری کی تعریف ایک بنا دی۔ عام بندے نے کیا سمجھا کہ یار یہ چوری ہے۔ اسلام کہتا ہے جی پہلا اصول یہ ہے کہ وہ چیز آپ نے سنبھال کے رکھی ہو۔ جُتی یہاں پہ سامنے پڑی ہوئی ہے، سنبھال کے نہیں رکھی ہوئی، لہذا جُتی جتنی مہنگی ہوگی اسلام اس کو چوری میں ہے گناہ، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جائز ہو گیا، نا آپ کو ایک اصول سمجھانا چاہ رہا ہوں، اسلام کے اصول، کہ قرآن کی ہر بات سے بندہ استدلال کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو سمجھ کیسے سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جی چور کی سزا کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو ایک بندے کی جوتی ہے 10,000 کی، 5,000 کی جوتی ہے، اس نے یہاں آ کے رکھ دی، سنبھال کے تو نہیں رکھی، تالے میں تو نہیں رکھی، لہٰذا اگر کوئی جوتا اٹھا لیتا ہے، اسلام میں غلط کر رہا ہے، حق مار رہا ہے، اگلے کا اس نے حقوق مارا، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ چوری جس کو اسلام کہتا ہے کہ چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، کیا یہ جرم اس کا ہاتھ کاٹنے کے برابر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کا ہاتھ کاٹنے والی بات بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اصول یہ ہے کہ اس نے وہ چیز سنبھال کے رکھی ہو، تالے میں، لاک میں۔ اور دوسری اس کے اندر یہ ہے کہ کسی بندے نے شبے کے ساتھ وہ چیز نہ اٹھائی ہو۔ ایک بندے کا جوتا ہے، اس سے ملتا جلتا کسی دوسرے کا جوتا ہے، اس کو لگا کہ یار یہ میرا ہی ہے، شبے میں اٹھایا نا، تو اب بھی یہ چور شمار نہیں کیا جائے گا، وہ چور جس پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اگر چیز 10 درہم، آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں تقریباً 8 سے 10,000 کی، 8 سے 10,000 کی لاگت کی چیز نہ ہو تو اس کو یہ والا چور شمار نہیں کیا جائے گا۔
اچھا قرآن کو بندہ سمجھتا ہے نا یار قرآن بڑا آسان ہے، احادیث بڑی آسان ہے، اصول کیا دیا، یہ بچے کو پتہ ہے، چور چوری کرے تو اسلام کہتا ہے ہاتھ کاٹیں گے، لیکن یہ کس نے سمجھنا ہے کہ وہ چور کون سا ہے؟ کیا جوتی چرانے والے کا ہاتھ کاٹیں گے؟ کیا کسی کی پینسل چرانے والے کا ہاتھ کاٹیں گے؟ 5-6 ہزار کی کوئی چیز چرا لے تو ہاتھ کاٹیں گے؟ ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ کیوں؟ شریعت نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ تو اس طرح ایک ایک حکم کے پیچھے بڑی لمبی لمبی تفصیلات موجود ہیں، تفصیلات موجود ہیں۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ قرآن کا ایسا واضح حکم جس کے اندر کوئی دوسری رائے نہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں دوسری رائے آ گئی۔ اب یہ تو نہیں کہا کہ جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ اصول تو نہیں ہے۔ اصول کیا ہے؟ جو چوری کی شرائط جس پر پوری ہو جائیں وہی ہاتھ کاٹنے کے قابل ہوگا، وگرنہ ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ قرآن کا ایسا حکم جس میں کوئی دوسری رائے نہ ہو، کوئی اونچ نیچ نہ، وہ فرض ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فرمایا کہ زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کا کوئی دوسرا تیسرا پہلو نہیں نکلتا، سامنے واضح ہو گیا زکوٰۃ کیا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے جی یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے جی، تو زکوٰۃ دینی ہے جی، یہ اللہ کا حکم ہے جی، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، نماز کی ادائیگی کرنی ہے جی۔ تو ایسا حکم اللہ اور اس کے رسول کا کہ جس کے اندر کوئی رائے نہ ہو، قرآن کے اندر وہ نازل ہو گیا، اس سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ ویسے تو جب ٹرم کی ہم بات کرتے ہیں تو قطعی ثبوت، قطعی دلالہ، یہ ایک لمبی وضاحتیں ہیں، وہ پوری ہوں گی تو فرض ثابت ہوگا۔ پھر اس کے بعد سمجھنے کے لیے صرف، حالانکہ اس کے اندر بھی بڑی وضاحت ہے، بعض اوقات حدیث سے بھی فرض ثابت ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت سے بڑھ کر حدیث کے تواتر میں جانے سے وہ حکم اور پختہ آ جاتا ہے۔ قرآن کی آیت سے وہ بڑھ کر کبھی حدیث سے بھی حکم سخت ہو جاتا ہے، حدیث کی وجہ سے۔ عمومی طور پہ جو واجب ہوتا ہے وہ چھوٹا درجے کا ہے۔ قرآن کا واضح حکم جس کے اندر کوئی دوسری رائے نہ ہو، اس سے فرض ثابت ہوتا ہے اور حرام ثابت ہوتا ہے۔ یہ چیز حرام ہے، حرام اس سے ثابت ہو گیا۔ اب جب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو حدیث کا واضح حکم، واضح قول جس کے اندر کوئی دوسری رائے نہ ہو، اس سے واجب ثابت ہوتا ہے۔ واجب فرض سے نیچے والا ہے، واجب فرض سے نیچے والا درجہ ہے واجب کا، اور واجب کے جو دوسری سمت ہے ناجائز والی سائڈ پہ، اس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی فرض زندگی میں ایک بار بھی چھوڑا جائے تو کبیرہ گناہ ہے، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ نماز فرض ہی کوئی نہیں، یہ ایک الگ صورتحال ہے، نماز فرض ہی کوئی نہیں، اور ایک بندہ پڑھتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے فرض ہے وہ لیکن پڑھتا نہیں۔ جو کہتا ہے نماز فرض ہی کوئی نہیں، اس نے کیا کیا؟ فرض کا انکار کیا، فرض کا وہ کافر ہو گیا۔ اسلام کے جتنے بھی فرض حکم ہیں، ان فرض حکموں میں سے اگر کسی ایک حکم کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ فرض حکموں میں سے کسی ایک حکم کو زندگی میں صرف ایک بار ہی چھوڑ دیا، فرض حکم کو زندگی میں ایک بار ہی چھوڑ دیا، وہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہو گیا۔ پہلے میں نے جو مثال اس کی بیان کی ہے وہ انکار کرنا تھا، اب ہے عمل نہ کرنا، فرض کی بات ہو رہی ہے۔ جو ساری زندگی ایک بار بھی فرض پر عمل نہ کرے، فرض کو چھوڑ دے، فرض کے اندر گنجائش نہیں ہے کسی صورت میں، فرض ادا کرنا ہی کرنا ہے، گنجائش کا پہلو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو واجب کی میں نے بات کی، حدیث کے حکم سے واجب ثابت ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے کہہ دیں یہ ضروری ہے، اس کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے، اگر اللہ حکم دے یہ ضروری ہے تو پھر فرض ثابت ہو گیا۔ قرآن کی ہر آیت سے احکام ثابت نہیں ہوتے، قرآن کی پورے قرآن کی کیٹاگریز بنائے نا آپ، درجہ و درجہ،
تقریباً 1000 کے قریب ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں صرف پہلی قوموں کا ذکر ہوا، ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا، کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ 1000 کے قریب ایسی آیتیں ہیں، اور 6000 پلس آیتیں قرآن کی، 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، اور 1000 کے قریب ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے اندر تقریباً یہ جنت کی باتیں ہوئیں، جہنم کی باتیں ہوئیں، اور اقوام کے تباہ برباد ہونے کی باتیں ہوئیں۔ یعنی اس طرح ان کے الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ صرف 500 قرآن کی آیتیں ایسی ہیں، صرف 500، کہ جن سے ہماری پوری زندگی اور دین کا پورا سکیچ ثابت ہوتا ہے۔ اور علماء نے اس کی تفاسیر بھی لکھی ہیں۔ احکام القرآن اس نام سے قرآن کی تفسیر احکام القرآن، اس کے اندر صرف ان 500 آیتوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، صرف 500 آیتوں کو۔ اور ایک اور کتاب ہے، وہ درس نظامی کا سلیبس کا حصہ بھی ہے، تفسیرات احمدیہ، ملا احمد جیون کی کتاب ہے وہ، اس کے اندر بھی صرف ان 500 آیتوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو بتانا میں چاہ رہا تھا کہ 500 جو آیتیں ہیں ان سے پورا دین کا جو قانون ہے، جو اصول ہے، وہ بنتا ہے۔ اچھا، پھر ان ساری آیتوں سے کیا فرض ثابت ہوتا ہے؟ نہیں، فرض ثابت ہر جگہ پہ قرآن کی ہر آیت سے فرض ثابت نہیں ہوتا۔ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ قرآن کو ماننا کہ نہ ماننا، قرآن کی تو زیر زبر پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ زیر زبر کے بارے میں بندہ سمجھ لے کہ بے مقصد ہے تو وہ تو گیا اسلام سے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ فرض ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کا ایسا حکم کہ جس میں اللہ نے فرمایا یہ لازم ہے، یہ لازم ہے، وارننگ نہیں دی، واضح کر کے یہ لازم ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ قرآن میں بعض آیتیں ہیں متشابہات۔ متشابہات کا معنی کیا ہے؟ کہ ان کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، کئی معنی۔ اب ان کو فرض سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ والضحیٰ یہ پڑھتے ہیں عام طور پہ اس کا ترجمہ کہ چاشت کی قسم، اور مفسرین نے یہ بھی کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم۔ اب اس کے اندر دو مرادیں ہو گئیں، واضح نہیں ہے کیا مراد کیا ہے، دو مرادیں ہو گئی۔ بس یہ ماننا حق ہے کہ قرآن کا حکم ہے، لیکن یہ ماننا فرض نہیں ہے کہ اس سے مراد نبی پاک کا چہرہ ہے یا اس سے مراد چاشت کا وقت ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں قرار دیا۔ ضروری صرف وہی ہے کہ شک کی گنجائش نہ ہو، بلا شک و شبہ اللہ کا جو حکم ہے۔ اسی طرح جب حدیث کے اندر ایسا حکم آ جائے گا جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس سے واجب ثابت ہوتا ہے۔ اور واجب زندگی میں کبھی کبھار بندہ چھوڑ دے، واجب زندگی میں بندہ کبھی کبھار چھوڑ دے تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ فرض کے لیے میں نے کیا بتایا؟ فرض زندگی میں ایک بار بھی چھوڑے تو بندہ گیا، اور واجب زندگی میں کبھی کبھار چھوڑ دے تو بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھار۔ اب اس کے نیچے والا جو درجہ ہے، واجب آپ کو بتا دیا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور فرض قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ اب ہے سنت متواترہ، جسے ہم سنت موقدہ کہتے ہیں۔ متوارثہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، رواتبہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی سنتیں ہیں یہ کہاں سے ثابت ہوتی ہیں؟ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی عمل سے ثابت ہوتی ہیں کہ سرکار روٹین سے کیا کرتے تھے، روٹین سے۔ اور پھر آگے اس کی الگ سے پھر کیٹیگری ہیں، کیا سرکار بطور دین کرتے تھے کہ بطور عادت کرتے تھے؟ پھر بطور دین کرتے ہیں، پھر یہ آگے لمبی تفصیلات ہو جائیں گے، لیکن خلاصہ کہ جس چیز کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روٹین سے کریں، روٹین سے، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ جس طرح سرکار نہیں چھوڑتے تھے، اور تہجد کی نماز پڑھنی پر بھی علماء نے فرمایا یہ امت پر سنت موقدہ ہے، تہجد کی نماز ادا کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے ظہر کی پہلی سنتے، ظہر کی پہلی سنتے۔ اسی طرح
عشاء کے بعد والی سنتے ہیں، فجر کی پہلی سنتے ہیں، ظہر کے بعد والی سنتے ہیں، یہ جو 12 سنتے ہیں۔ اب اس کے بعد والا جو درجہ ہے سنت موقدہ کے بعد، یہ ہے سنت غیر موقدہ، کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کر لیتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، تو یہ غیر موقدہ ہو گئی۔ اب اس کے نیچے ایک اور درجہ ہے جس کو نفل کہتے ہیں، اور کبھی اس کو مستحب بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ امت میں اولیاء نے، صحابہ نے، تابعین نے اگر کسی کام کو اچھا جانا، کسی کام کو اچھا جانا، انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، وہ سارا نفلوں میں شامل ہے اور وہ سارے کا سارا مستحب کے اندر شامل ہے، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، چاہے صحابہ نے کیا ہو چاہے صحابہ نے نہ کیا ہو۔ اچھا، اس کی گنجائش باقاعدہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نفل، اس کو کہتے ہیں مستحب۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، کبھی کسی بندے نے اس بات کے اوپر شکوہ کیا ہے یا سوال اٹھایا ہے کہ یار مغرب کے بعد 2 سنتے تو آپ نے پڑھ لی، 2 نفل کیوں پڑھتے ہو؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا۔ جس طرح مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنے پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اسی طرح میلاد کے منانے پر بھی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نفل کے لیے تو اصول ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ کا حکم ہو یا حدیث میں نبی کا حکم ہو۔ یہ جتنے مذاہب ہیں یہ ان کی متفقہ بات ہے، اور یہ دین کے سارے اصول ہیں جو مشترکہ اصول ہیں۔ نفل کے لیے قانون کیا ہے، مستحب کے لیے قانون کیا ہے کہ ائمہ دین جب کسی مسئلے کو اچھا سمجھیں، کسی کام کو اچھا تصور کریں، ان کو لگے کہ یہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ٹھیک ہے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے ٹھیک ہے، چاہے قرآن کے اندر ہو چاہے نہ ہو، چاہے حدیث کے اندر ہو چاہے نہ ہو، اسلام اس کو کہتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، اس کے کرنے پر ثواب بھی ملے گا نفل کے سلسلے میں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نفلی کام ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ نے بھی شروع کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ ہم نے تو نہیں کہیں شروع کر لیے، پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سرکار کا وصال ہوا تو پہلی ضرورت کیا پڑی؟ سرکار نے پردہ کیا، پہلی ضرورت جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ ایک بندہ تھا مسیلمہ کذاب، اس نے کہا تھا میں نعوذ باللہ میں نبی ہوں، تو اس کے خلاف جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر بڑی تعداد، اور بعض روایات میں 700 کا لفظ ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ایک بڑی تعداد حفاظ قرآن کریم کی شہید ہو گئی، 700 بندہ تقریباً شہید ہو گیا۔ حضرت عمر نے عرض کی حضرت صدیق اکبر کو کہ جناب ایک جگہ پہ قرآن جمع نہیں ہے، لکھائی کی صورت میں حافظ ہے نا جی، تو حافظ مرتے گئے تو قرآن تو ختم ہو جائے گا، کتاب نہیں نہ تھی، لکھنے کا رواج اتنا نہیں تھا۔ قرآن کسی ایک صحابی نے 1 سپارہ لکھا ہوا ہے، اور لکھتے کہاں تھے؟ کھجور کے پتوں پر۔ لکھتے کہاں تھے؟ چمڑا سکھا لیا، چمڑے کے اوپر۔ لکھتے کہاں تھے؟ پتھروں کے اوپر لکھتے تھے، اور تو دوات قلم کا تو رواج ہی نہیں تھا، ورقہ تو تھا ہی نہیں، ورقہ تو بعد میں پیدا ہوا، بعد میں ایجاد ہوا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے مہربانی فرمائیں قرآن کو نا جی ایک جگہ پہ جمع کر لیں، حافظ تو شہید ہوتے جا رہے ہیں، یہ اسی طرح جنگوں کا رواج ہے، جنگیں ہوتی گئیں تو یہ کام ہوتا جائے گا، تو ہم کدھر جائیں گے؟ قرآن تو اصل ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں قرآن ایک جگہ پہ جمع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ پورے قرآن میں نہیں دیا، اگر دیا ہوتا تو نبی پاک جمع کر کے جاتے نا، جمع۔ سرکار نے پورا 23 سالہ دور نبوت گزرا، سرکار نے ایک جگہ پہ قرآن سارا جمع نہیں کروایا، ایک جلد ایک کتاب میں سارا قرآن نہیں۔ حافظ صحابہ تھے، وہ سینوں میں قرآن تھا، لیکن قرآن آج تنازل ہوئی، آج 10 بندے آئے ہیں 644 کے، قرآن کی نئی صورت آئی، سرکار نے پڑھ کے سنا دی۔ کوئی 1-2 بندہ چلا گیا، پھر لکڑا والے کے آگے دور دراز کے قریب جہاں سرکار پر جب آیت نازل ہوتی سرکار پڑھ کے سنا دیتے، کوئی صحابہ لکھ لیتے، کوئی لکھنا آسان بھی نہیں تھا،
وہ کتنے پتھر بندہ جمع کرتا جائے. آج آپ علماء کے گھروں میں جائیں نا جی, تو اتنی باقی جگہ چیزوں نے جگہ نہیں گھیری ہوتی جتنی کتابوں نے جگہ گھیری ہوتی. تو اس دور میں تو ورقہ تھا ہی نہیں. تو یہ کام نہ سرکار نے کیا اور نہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا, لیکن بعد میں صحابہ کر رہے ہیں. معلوم ہوا اسلام کے دامن میں یہ گنجائش ضرور ہے, امت کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر نے بھی کئی کام کیے. اللہ اکبر. پچھلے دن میں ہم نے طلاق کی ایک بات کی تھی. بعض لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں طلاق کے مسئلے میں. اب ایک میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا چلا جاؤں گا تو بات یہی ہوتی رہے گی. حضرت عمر کے دور سے پہلے 3 طلاقوں کو ایک طلاق سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر کے دور سے پہلے 3 طلاقوں کو ایک طلاق سمجھا جاتا تھا. کیوں؟ سارے صحابہ عالم تھے, سمجھدار تھے, مسئلے کی نوعیت کو سمجھتے تھے, مسئلے کی حقیقت کو سمجھتے تھے. وہ ایک ہی طلاق دیتے تھے. وہ ایک طلاق دیتے تھے, بیوی کو ایک طلاق دے. پہلے یہ لوگ کہ ایک طلاق دیتی تنو, ایک طلاق. اچھا پورے دور صحابہ میں بندہ دیکھے طلاقیں آئی کتنی, وہ تو تھوڑی سی طلاقیں تھیں. اور وہ ایک طلاق دیتے اور پھر ایک طلاق کو واضح کرتے. ہاں ایک طلاق دی ہے, طلاق دی ہے. اس سے مطلب کیا ہوتا تھا؟ ایک ہی طلاق. وہ دیتے بھی کتنی تھے؟ ایک ہی دیتے تھے. دیتے بھی ایک تھے اور پھر اس کی تکرار ہوتی تھی. حضرت عمر کے دور سے پہلے سرکار کے دور میں اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں یہ 3 طلاقیں, اگر کوئی بندہ اس طرح کے جملے بولتا, اچھا اس کی نوعیت یہ ہوتی تھی میں ایک طلاق دے رہا ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک سے بڑھ کے طلاق دینا یہ گناہ کا کام ہے, کبیرہ گناہ کا کام ہے. 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی, ایک بار نہیں دینی. صحابہ تو جو سرکار کے اشارے پہ مر مٹتے تھے, کیا وہ یہ کام کریں گے؟ اسی لیے 3 طلاقوں کو بدعت کہا جاتا ہے. 3 طلاقیں ہو تو جاتی ہیں, 3 طلاقوں کو بدعت کہا جاتا ہے کہ کوئی دور رسالت میں نہیں تھی. جب حضرت عمر کا دور آیا اور وہ صحابہ تعداد کم ہوتی گئی, علم بھی کم ہوتا گیا, اب لوگوں نے 3 طلاقیں دے کے تو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ ہم نے تو ایک دی ہے. صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ مسئلے کو پھر توجہ سمجھ. صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ طلاق ایک ہی دیتے تھے. ان کی نیت بھی ایک طلاق کی ہوتی تھی اور پھر باور کرواتے تھے کہ ایک طلاق ہے, ایک طلاق ہے, ایک طلاق. کیا مطلب؟ ایک طلاق کی تکرار ہے. وہ دوسری کا ذہن ہی نہیں ہوتا تھا, تیسری کا ذہن ہی نہیں ہوتا تھا. اب جب حضرت عمر کا دور آیا, انہوں نے لوگوں کی صورتحال دیکھی کہ لوگوں کے پاس تو نالج ہی نہیں ہے, تو لوگ تو 3 طلاقیں دے کر ایک شمار کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ نے پوری میٹنگ بنائی صحابہ کی, پورے صحابہ کی میٹنگ. صحابہ جمع ہوئے, صحابہ سے بیٹھ کے تبصرہ ہوا, گول میز کانفرنس کہنے ہوئی. تو پھر وہاں پہ سارے صحابہ نے بیٹھ کے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جناب والا, آج کے بعد کوئی بندہ بھی اگر اپنی بیوی کو کہے گا طلاق 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 تو 3 طلاقیں ہوگی. اور ہمارے ہاں ہے حقیقت کیا ہے کہ لوگ جب طلاق دینا چاہتے ہیں, یہ تو مسئلہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ ایک طلاق کا کیا حکم ہے, دوسری کا کیا حکم ہے, تیسری کا کیا حکم ہے. وہ کہتے ہیں اگر میرے پاس 1000 طلاقیں ہوتی نا, جب غصہ چڑھا ہوتا ہے, 1000 طلاقیں بھی ہوتی نا کسی مرد کے پاس, تو غصے اور لڑائی میں اس نے وہ 1000 کی 1000 دے دینی تھی, صرف 3 نہیں. تو حضرت عمر نے امت پر یہ سہولت کی. اب یہ نہ تو قرآن میں تھا اور نہ ہی نبی پاک کے دور میں تھا, لیکن کیا ہوا, وہ ان کو دین کے اندر بہتری لگی, انہوں نے یہ رائج کر دیا. تو اب یہ مسئلہ توجہ سے سمجھ لیں کہ کسی بھی صورت میں, کسی بھی حالت میں, غصہ ہو, پیار ہو, محبت ہو, عقیدت ہو, جس معاملے میں بھی 3 طلاقیں دی, وہ 3 کی 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اچھا پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا. حضرت عثمان کا دور آیا. حضرت عثمان نے دیکھا لوگ جمعے کے لیے ٹائم پہ آتے ہی نہیں. اب یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں اردو والی, یہ تقریر سرکار کے دور میں نہیں ہوتی تھی, یہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں نہیں ہوتی تھی, یہ حضرت عمر کے دور میں نہیں ہوتی تھی. حضرت عثمان کے دور میں غالباً ابی بن کعب تھے. انہوں نے کہا حضور یہ لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ دیر ان کو دین کی باتیں نہ سکھا دیا کروں. حضرت عثمان غنی نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, سکھا دیا کر. تو تب سے پھر یہ طریقہ رائج ہو گیا. تو یہ صرف سنیوں کی مسجد ہے کہ دوسروں کی مسجد میں بھی ہے؟
اگر یہ جائز ہے تو یار میلاد کیسے ناجائز ہو گیا؟ یہ بھی تو نہیں نبی پاک کے دور میں تھا، یہ بھی تو نہیں پہلے دوروں میں تھا۔ حضرت عثمان نے ایک اور کام کیا، لوگ ٹائم پہ آتے نہیں تھے، ٹائم پہ لوگ آتے نہیں تھے جمعے پہ، لوگ سست ہوتے گئے۔ ظاہر ہے جیسے جیسے زمانہ نبی پاک سے دور ہوتا جائے گا دین میں سستی آئے گی، دین والوں میں، عمل کرنے والوں میں سستی آئے گی۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں زانہ دو ہو گیاں، ایک نہیں ہوئے گی۔ نبی پاک کے دور میں کتنی زانیں ہوتی تھیں؟ ایک۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں کتنی زانیں ہوتی تھیں؟ ایک۔ حضرت عمر کے دور میں زانیں ایک ہی ہوتی تھی، یعنی حضرت عثمان کے غالباً آدھے دور تک اذان ایک ہی ہوتی رہی جمعے کی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہ ہوں زانہ دو دیو، پہلی زان دیو لوکی جلدی جلدی مسجد آ جان، پھر دوسری زان دیو اس بعد نال تقریر جماعت شروع کر دے۔ تو اب یہ طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں نا کہ یار نبی پاک نے میلاد نہیں کیا، یار بھی نبی پاک نے تو نہیں کی، یار یہ جو جلوس نکالتے ہو نہ صحابہ نے کیا نہ نبی پاک نے کیا، یار فلاں کام یہ جو ختم کرتے ہو فلاں کرتے ہو 40واں یہ نبی پاک نے تو نہیں کیا، قرآن میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ قرآن میں تو نہیں ہے کہ جمعے کی 2 زانیں ہونی چاہیے، یہ نبی پاک کے پورے دور میں تو نہیں ہے جمعے کی 2 زانیں ہونی چاہیے۔ یہ 2 زانیں صرف ہماری مسجد میں ہوتی ہیں کہ اوروں کی مسجد میں بھی ہوتی ہیں؟ اوروں کی مسجد میں بھی ہوتی ہیں۔ اگر 2 زانیں جائز ہو سکتی ہیں، میلاد بھی تو جائز ہونا چاہیے، اصول ایک ہے، قانون ایک ہے۔ تو یہ تو نہ ہو کہ جس طرح وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کھٹا کھٹا تھو تھو، جو اپنے مطلب کا لگا اس کو لے لیا، جو اپنے مطلب کا نہیں لگا اس کو کہہ دے یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو ایسے کام نہیں چلتے۔ اب یہ سلسلہ جیسے آگے بڑھتا گیا بڑے کام ایسے ہوتے گئے۔ مولا علی پاک نے کتنے کاموں میں اونچ نیچ کی، کتنے کاموں میں، پھر کئی وقت گزرتے گئے، حدیث کی کتابیں نہیں تھیں۔ اب یہ جو بخاری شریف ہے، حالانکہ بخاری شریف سے پہلے کتنی کتابیں لکھی گئیں۔ امام بخاری کے بھی تو کوئی استاد تھے نا جی۔ امام بخاری نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں، یہ امام بخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 صدیاں بعد ان کا وصال ہوا، 200 سال بعد۔ تو یہ کتاب تقریباً کوئی 150 سے 200 سال کے درمیان لکھی گئی سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد، خود بخاری شریف۔ تو نعوذ باللہ کیا اس کے اوپر بھی وہی حکم ہوگا؟ تو میں آپ کو بات یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، نفل کی ڈیفینیشن کیا ہے، اصل نفل کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ مستحب اور نفل کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ قرآن کے اندر ہو، یہ جہالت ہے، یہ ویسے جہالت ہے۔ اگر بندہ یہ سوال کرے کہ یار یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سالوں کے اندر ایک بار بھی فلاں کام نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں 2 بار میلاد کے سال آئے، ربیع الاول آئے، انہوں نے نہیں کیا، حضرت عمر کی زندگی میں کوئی 8-10 بار کے قریب آیا، نہیں کیا، حضرت عثمان کے دور میں 12 بار آیا، نہیں کیا، حضرت علی کے دور میں بھی کئی بار آیا، نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ کیا اسلام کا یہ اصول ہے؟ اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ جب ائمہ دین جمع ہو کے کسی مسئلے کو اچھا سمجھ بیٹھیں پھر اس پر عمل کریں گے، پھر اس کو قبول کریں گے۔ قرآن نہیں نہ جمع تھا تو جمع کر دیا گیا۔ صحابہ کے دور میں، پورے صحابہ کے دور میں مسجدوں کے اوپر مینار نہیں بنائے جاتے تھے، مینار نہیں بنائے جاتے تھے۔ لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا شروع کر دیں، مسجدیں چھپ گئی، پتہ نہیں چلتا رہا۔ پھر انہوں نے کہا جی ایسے کر لیں کہ مسجدوں کے اوپر نا مینار بنا دیں، ایک مسجد کی نشانی ہو جائے گی، دور سے باہر سے کوئی بندہ آئے گا اس کو پتہ چلے گا یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ اب بھی جو لوگ شہر میں جاتے ہیں تو نہیں پتہ چلتا یار مسجد کون سی ہے، مینار سے لوگ پہچانتے ہیں یہ مسجد ہے۔ تو یہ تو نہ نبی پاک کے دور میں تھا نہ صحابہ کے دور میں تھا، تو کیا مینار کو ڈھا دیا جائے؟ کیا مینار کو بدعت کہہ دیا جائے؟ یارو اگر یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث اور نبی پاک کے دور میں نہ ہونے کی وجہ سے جائز ہے تو پھر یار میلاد بھی جائز ہے، پھر میلاد کو ناجائز نہ کہا جائے، اسی طرح دیگر ساری چیزوں کو ناجائز نہ کہا جائے۔ ہم اس کو فرض تو مانتے نہیں۔ اصول کیا ہے؟ اگر فرض مانے تو پھر قرآن سے دکھانا ضروری ہے، اگر واجب مانے تو پھر حدیث سے دکھانا ضروری ہے، اگر سنت موقدہ مانے تو پھر نبی پاک کے دور سے دکھانا ضروری ہے، اگر سنت غیر موقدہ مانے تو پھر نبی اور صحابہ کے دور میں دکھانا ضروری ہے۔ ہم تو یہ چاروں کیٹاگریز میں میلاد کو نہیں لے کے آتے، ہم میلاد کو لے کے آتے ہیں نفل اور مستحب میں، اور نفل اور مستحب کے لیے دلیل قرآن اور حدیث سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟
علماء اگر کسی چیز کو اچھا جانے، حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو چیز ائمہ دین کے نزدیک اچھی ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ اصول اس کا یہ ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ جس چیز کو علماء قبول کر لیں، جس چیز کو علماء قبول کر لیں، وہ چیز اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھی سمجھے قبول ہو گئی۔ اچھا، اب علماء نے کیسے قبول کیا؟ آج کے علماء نے قبول کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے واضح طور پہ، وہ آپ نے سنی ہوگی۔ ابو لہب رشتے میں سگا چچا تھا، اور جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ وہ لونڈی کو پتہ چلا کہ ابو لہب کے سگے بھائی جناب حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کو چاہ چڑھا لونڈی کو، یہ بھاگتی گئی، دوڑتی گئی اور جا کے کہہ دیا کہ ابو لہب، تیرے بھائی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، جناب عبداللہ کے گھر میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ ابو لہب کو خوشی چڑھی، پرا ہونے کی، نبی ہونے کی نہیں، پرا ہونے کی، بھتیجا ہونے کی خوشی چڑھی۔ اس نے کہا کہ جا میں تجھے آزاد کیا۔ بخاری کی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ پاک ہر پیر والے دن، یہ اتنا ڈاڈا کافر تھا، بڑے بڑے کافر گزرے ہیں لیکن پوری صورت تقریباً کسی کافر کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ اتنا ڈاڈا کافر تھا، اس کے حق میں پوری قرآن کی صورت نازل ہو گئی، ابو لہب کے حق میں۔ لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر، نبی مان کے نہیں، صرف اپنا بھتیجا مان کے، سرکار کی ولادت کی خوشی پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ بخاری کے اندر یہ لکھا ہے کہ خواب میں دیکھا گیا، حضرت عباس نے دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ککھ نہیں بچیا میرا، عذاب اچا، تکلیف اچا، پر جدو سوار دا دن آندا ہے نا، پیر دا دن آندا ہے تے میری انگلی دے وچوں کوئی چیز نکلدی جن میں چوسنا تے میرے عذاب دے اندر کچھ کمی ہو جاندی۔ حدیث ختم ہو گئی، بخاری کی حدیث ختم ہو گئی۔ اب تب سے عربی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، اس کی وضاحت کرنے والے، ہیلپنگ بک لکھنے والے، خلاصہ لکھنے والے، انہوں نے کہا پیر والے دن سرکار کی ولادت، اور اس نے نبی پاک کی پیدائش کے اوپر چاہ کر کیا، خوشی کی، اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کافروں کو مرنے کے بعد اللہ کوئی صلہ نہیں دیتا نیکی کا، وہ جتنی نیکیاں کر لیں، کافر چاہے جتنے نہروں کے اوپر پل بنا دیں، جتنے کھانے کھلا دیں، کافر جو مرضی کر لیں، ان کی نیکیوں کا صلہ اللہ ان کو دنیا کے اندر دیتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا نبی کی محبت ایسی ہے کہ اگر کوئی کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کرے، آپ سے چاہت کرے، تو کسی نہ کسی حد تک مرنے کے بعد بھی فائدہ لے سکتا ہے، اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو کہا یہی وہ وجہ تھی کہ جو سرکار کی ولادت کی خوشی پر ابو لہب نے ایسے کیا، اللہ نے اس کے عذاب کے اندر پیر والے دن کمی نازل کر دی۔ اب اس کے آگے جو نوٹ لکھا، تبصرہ لکھا، کمنٹ لکھے، کہا کہ وہ بندہ تھا جو کافروں میں سب سے اعلیٰ تھا، اس نے نبی مان کر سرکار کی ولادت کی خوشی نہیں کی، بھتیجا مان کر خوشی کی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو اور نبی مان کے سرکار کی ولادت کی خوشی کرے، اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک طرف تو کافر ہے کافر، تو کافروں میں بھی بڑا کافر، وہ بھتیجا مان کے خوشی کر رہا ہے، دوسری طرف مسلمان ہے اور بھتیجا مان کے نہیں، نبی مان کے خوشی کرے، اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو 8-10 صدیاں پہلے بخاری کے شارحین گزرے عرب دنیا کے، جن کو آج بھی ساری دنیا مانتی ہے، یہ ان کی باتیں ہیں۔ انہوں نے بخاری کی حدیث کے اوپر یہ کمنٹ لکھے، انہوں نے کہا معلوم ہوا کہ سرکار کی ولادت پہ خوشی کرنا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو باتیں تو اور بھی کئی تھیں، لیکن اسی بات کے اوپر ہم اتفاق کرتے ہیں، اس کے اندر واقعی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ پاک کافروں کو مرنے کے بعد ان کی نیکیوں کا اجر نہیں دیتا، لیکن سرکار کی کسی بھی نسبت کے والے سے نیکی ہو جائے، سرکار کی نسبت کے والے سے، وہ نیکی رائے گا نہیں جاتی۔ تو یار اگر مسلمان اللہ کے محبوب کی محبت میں، چاہت میں، الفت میں سرکار کا میلاد کرے، سرکار کی ولادت میں خوشی کرے، اللہ اس کے اوپر بڑے انوار و تجلیات فرماتا ہے، اور اس کی کتنی مثالیں ہیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ پورا فلسفہ ہم نے سنا کہ فرض کیسے لازم ہوتا ہے، واجب کیسے لازم ہوتا ہے، سنت موقدہ کیسی ہوتی ہے، سنت غیر موقدہ کیسی ہوتی ہے، نفل اور مستحب کیسے ہوتا ہے۔
یہ سارے علماء کا اصول ہے۔ اب جب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ میلاد کرنا جائز ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بڑا فضل نازل، اصل نسبت ہے نا پیچھے نبی پاک کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میلاد کیسے کریں گے؟ میلاد کریں گے بھی ایسے جس طرح اللہ کے محبوب کی تعلیمات، کہ باہر سے دیکھنے والا بندہ کہے کہ یار انہوں نے نبی پاک کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے، یار کیا کر دیا، کیا کمال ہے۔ یہ دیوانے، یہ مستانے، یہ بزرگ بھی، یہ بوڑھے بھی، یہ نوجوان بھی، یہ سر کو جھکائے ہوئے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اپنے نبی کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، نبی پہ درود و سلام پڑھتے جا رہے ہیں۔ یار کتنے عظیم لوگ ہیں، یار یہ وہ لوگ ہیں۔ میں 644 کے ایک بندے کو جانتا ہوں، میلاد کے لوگ کی بات کرتے ہیں نا جی، وہ بندہ کبھی مسجد کا رخ ہی نہیں کیا، کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، لیکن وہ میلاد کے اندر شریک ہوا تھا، میلاد کے اندر ہونے والی تقریر اس نے سنی تھی، اس بندے نے داڑھی بھی رکھ لی، اس بندے نے نمازیں بھی شروع کر دیں۔ تو یہ برکت کس کی ہے؟ میلاد کی۔ معلوم ہوا میلاد ایسی چیز ہے جس سے تقدیریں بدلنے کا موقع مل سکتا ہے، قسمت بدلنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم بڑے ہی پرخلوص طریقے سے، جب یہ چیز بڑی سعادت کی بات ہے تو پھر اس کے اندر کبھی بھی آپ کے دل کے اندر کوئی غلط بات نہ آئے، آپ وہاں پہ کوئی شومنٹ کا ماحول نہ بنائیں، وہاں پہ کوئی جس طرح دنیاوی ایونٹ ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی موقع نہ بنائیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایونٹ بنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تہوار بنائیں۔ عاجزی ہو، انکساری ہو، سائڈوں پہ نظریں نہ جائیں، اوپر بعض کا تمہاری مائیں بہنیں بھی کھڑی ہوتی ہیں، توجہ نہ جائے، کوئی لنگر دے رہا ہے تو ٹوٹ کے نہ پڑے۔ نبی کی محبت افضل ہے کہ وہ روٹی افضل ہے، کہ چاول افضل ہے، کہ بسکٹ کا ڈبہ افضل ہے، یا وہ جوس کا ڈبہ افضل ہے؟ اللہ کے بندو، کم از کم ایک دن تو ہم ایمانداری سے گزریں۔ یہ جو جلوس کا طریقہ ہے، پرامن طریقے سے جلوس میں جائیں۔ آپ کے مقدر میں ہوا نا جی، آپ کے مقدر میں ہوا، آپ تک پہنچ ہی جائے گا۔ آپ کبھی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے ہوں تو آپ وہاں سائڈ پہ ہو کے اپنی دعا کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اور آپ کے حصے کا رزق جو ہے وہ آپ کی ہتھیلی کے اوپر کوئی رکھ کے چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہاں بھی آپ کے رزق ہوگا نا جی، آپ اپنی لائن نہ توڑیں، اپنا ڈسپلن قائم رکھیں۔ آپ کے حصے کا جو رزق ہوگا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، وہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ اس لنگر کی خاطر اپنا جلوس میلاد کا جو ایک لائن ڈسپلن کا معاملہ ہے اس کو نہ توڑیں۔ اس بار انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایک منظم طریقہ، پہلے بھی منظم ہی ہوتا ہے، مزید منظم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور آگے ہوتی رہے گی، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ میلاد سیکیورٹی کے سلسلے میں مختلف قسم کی جو شرٹیں ہیں وہ پہنا دی جائیں گی میلاد سیکیورٹی والوں کو، میلاد انتظامیہ والوں کو، تاکہ سارے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ یار یہ انتظامیہ والے ہیں۔ ان بندوں کے علاوہ برائے مہربانی ان بندوں کے علاوہ کوئی بندہ جلوس سے باہر نہ ہو۔ اس کی کتنی خوبصورت ترتیب ہے، ہم انشاءاللہ بنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ سارے چھوٹے ہیں بڑے ہیں اس کے اندر شمولیت اختیار کیجئے گا اور طریقے کو فالو کیجئے گا۔ سب سے آگے ہم 3 لائنیں بنائیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کی، جن کے ہاتھ میں پرچم ہوں گے، اور پھر اس کے بعد گاؤں کے سارے لوگ وہ 3 لائنوں میں جائیں گے، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، وہ لائنوں کے اندر ہی جائیں گے۔ اپنی 3 لائنیں نہ چھوڑیں، اور تقریباً فٹ فاصلہ رکھیں، آگے پیچھے دائیں بائیں یہ فاصلہ رکھیں، وہ لائن میں ہی چلتے رہیں۔ جب لنگر لینا ہو تو کوشش کریں پھر بھی لائن نہ توڑیں۔ ہم سارے جب ایک لائن میں رہیں گے تو ہم سب کو لائن میں طریقے سے لنگر مل جائے گا۔ اور جو لنگر دیتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی کوئی ٹیم بنا لیں، 10 بندوں کی، 20 بندوں کی، 50 بندوں کی، وہ ایک لائن ترتیب سے وہ بھی دیتے رہیں، اور وہ اوپر پھینکے نہ، وہ ماحول خراب نہ کریں، تو وہ اس طرح دیتے رہیں گے تو ساروں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ کل 4:15 بجے یہاں پر عصر کی نماز ادا کی جائے گی، تو 4:15 بجے سے پہلے آئیں۔ اب دیکھیں کتنی عجیب صورتحال ہے کہ میلاد تو نبی کا کریں آپ 4:15 کے 4:45 4:45 سوری 4:15 نہیں 4:45، تب ٹائم عصر کا ہو گیا ہے۔ 4:45 پہ آپ سارے احباب آئیں یہاں پہ، اور کتنی اعلیٰ بات ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھ کے جلوس شروع کریں، کتنی اچھی بات۔ تو یار کل کا دن ہے نبی پاک کی ولادت کا دن، کل بھی ہماری نمازیں چھوٹ جائیں تو ہماری کیا مسلمانی رہ گئی؟
سرکار اسی لیے آئے تھے نا جی کہ ہم دین کے اوپر پختہ ہو جائیں. تو یہ مہربانی فرمائیں سارے بندے مسجد ادھر بھی 4:45 پہ ہونی ہے, آپ نے ادھر نماز پڑھنی ہے تو ادھر پڑھیں, ادھر پڑھنی ہے تو ادھر پڑھیں, لیکن پڑھیں آپ سارے باجماعت. جس نے جلوس کے اندر شامل ہونا ہے ہر بندہ پڑھے. لیٹ بھی ہو جائے تو پہلے نماز پڑھیں, جلوس کہیں کا کہیں پہنچ جائے. جلوس ضروری نہیں ہے, نماز ضروری ہے. جلوس رہ بھی گیا تو خیر ہے, نماز ایک بار بھی رہ گئی تو خیر نہیں ہے. ہم نے پیچھے سنا کہ فرض زندگی میں ایک بار بھی رہ جائے تو پھر گنجائش نہیں ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی واجب ہے اور ویسے نماز پڑھنی فرض ہے. تو آپ کوشش کریں دونوں چیزیں ادا ہو جائیں. تو واجب بھی عام نہیں ہوتا, اس کو بھی جب چھوڑتے جائیں گے تو یہ بھی کبیرہ گناہ کی صاحب میں آ جاتا ہے, لائن میں آ جاتا ہے. تو آپ باجماعت نماز پڑھیں اور یہاں سے ہم انشاءاللہ جو اپنا جلوس کو رواں دواں کر لیں گے. کوشش کریں سفید کپڑے پہنے ہوں. چٹا سوٹ سرکار کو پسند ہے, ہر کلر پہن سکتے ہیں, ہر رنگ پہن سکتے ہیں, لیکن جو سفید رنگ کی شان ہے وہ کسی رنگ کی شان نہیں ہے. تو سر کے اوپر ٹوپی ہو, ٹوپی آپ کو مل جائے گی. ہم اپنی ضرورت کی کتنی چیزیں منگوا لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی دکان پہ ٹوپیاں موجود ہوں, نہیں تو شہر سے منگوا لیں, بچے کی سے منگوا لیں. تو ٹوپی آپ کے سر کے اوپر ہو, سفید ٹوپی ہو جائے, سفید لباس ہو جائے تو بڑی بات ہے. نہیں تو جو بھی آپ پہن سکتے ہیں لیکن نیا ہو, تازہ ہو, اچھا لباس ہو, خوشبو لگا کے آپ جلوس کے اندر آئیں. اور آتے ہی اپنے آپ کو یہ نہ کریں بس ہم تو نبی پاک کے دیوانے ہیں, مستانے ہیں. وہ جو آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوگا آپ اپنے آپ کو دنیا سے بے فکر کر دیں. بس بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ دیوانہ وار ہو کے درود و سلام پڑھیں, نعتیں پڑھیں, میلاد کے اندر شامل ہو جائیں. کوئی آپ کو دھکا بھی دے دے آپ کہیں خیر ہے, کوئی آپ کو سختی بھی کر جائے آپ کہیں خیر ہے, کپڑے آپ کے خراب کر دیں آپ کہیں خیر ہے. آپ کی توجہ نہ کپڑے کی طرف ہو نہ دھکے کی طرف ہو, آپ کی توجہ گنبد خضرا کی طرف, اور سارے وقت میں وہی توجہ آپ لے کے چلیں. اور جس طرح سیکیورٹی والے, انتظامیہ والے آپ کو کہتے جائیں, یہ مہربانی فرمائیں. بعض بندوں کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ میں نہیں تیری مننی, تو کون ہے, تو لڑائی کا ذریعہ بنتا ہے. انتظامیہ یہاں پہ محسن ہوں گے, وہ جیسے کہتے جائیں, جدھر موڑتے جائیں آپ اس طرح کرتے جائیں. الحمدللہ ہم بیٹھ کے پورا اس کے اوپر بات کی ہے, پلان بنایا ہے, تھوڑا وقت دیا ہے, تو آپ بھی اس بات کی قدر کیجئے گا اور ایک طریقے سلیقے کے ساتھ جلوس نکالیے گا, مؤدب طریقے سے. اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے. اور جہاں جہاں بھی میلاد کی محفل ہو ضرور حاضری دیں. کل صبح کا جو وقت ہے علماء فرماتے ہیں کہ صبح سحری کا جو وقت ہے, جو اذانوں کا وقت ہے, یہ سرکار کی ولادت با سعادت کا وقت ہے. تو یہاں صرف اب نہیں, شروع سے ہی اولیاء کا یہ طریقہ رہا, علماء کا یہ طریقہ رہا, وہ کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے سلسلے میں درود پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں. کوئی نفل پڑھتے ہیں, کوئی قرآن پڑھتے ہیں, کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہیں. ہم نے اس دور میں دیکھا, یقین کریں اس دور میں, اور آپ نے بھی, یہ نوجوان تو تائید کریں گے, جن یاروں بیلیوں کی آج کل برتھ ڈے ہوتی ہے نا جی, برتھ ڈے ہوتی ہے, تو جو زیادہ جو یار ہوتے ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں. اگر کسی کی 1 تاریخ کو نہیں ہے نا جی تو کل 1 ہے, وہ رات 12 بجے تک جاگتا ہے. اس کے کچھ نظارے میں نے اپنی آنکھوں سے کیے. وہ رات ساری جاگتا ہے. کیوں جاگتا ہے؟ کہ یار جب 11:01 ہونا ہے, اس میرے دوست کی پیدائش کا پہلا دن ہے اور سب سے پہلا میسج میرا جانا چاہیے, کیونکہ 12 بجنے کے بعد تاریخ تبدیل ہونی ہے. اگر ہم یاروں کے لیے اتنا کر سکتے ہیں, اپنے آقا کے لیے کیا نہ کریں. ہم یاروں کے لیے 12 بجے تک جاگ سکتے ہیں, تو سرکار کے لیے صبح تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے. ضرور اٹھیں اور اس وقت بیٹھ کے درود و سلام پڑھیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ نہ کچھ, میری تو غیر حاضری ہوگی, یہاں پہ کچھ نہ کچھ ماحول بنا دیا جائے. اگر یہاں پہ نہ ہوا, اس مسجد ہوا, کسی اور مسجد ہوا, ضرور شرکت کریں. اس کے اندر بالائے طاق ہو جائیں کہ یار یہ میری مسجد ہے, اس میں نہیں جانا, وہ اس کی مسجد ہے, میں اس میں نہیں جانا. جہاں یار کی بات سننی ہو تو پھر یہ تقسیمیں نہیں رہتی. جب نبی کی بات سننی ہو تو پھر تقسیمیں چھوڑ دیں, پھر بھاگ کے جائیں, پھر گھٹنوں کے بعد جانا پڑے تو جائیں اور وہاں جا کے نبی پاک کا تذکرہ سنیں اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جو نبی کا میلاد ایک ادب سے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منا رہے ہیں. اللہ رحمت فرمائے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ نیتیں بھی ساتھ کر لیں, ہم نے نبی پاک کے میلاد پہ تحفہ کیا دینا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹیاں اپنی سہیلی کی ولادت کے اوپر کوئی چیز گفٹ پیک کر کے لے جاتی ہے, کوئی گفٹ پیک کر کے لے جاتی ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے, آپ بھی جلوس
میں آئیں اور کوئی نہ کوئی تحفے لے کے آئیں نبی پاک کے لیے کہ یا رسول اللہ میں داڑھی کا تحفہ دوں گا آپ کو، یا رسول اللہ میں فجر کی نماز کا تحفہ دوں گا، یا رسول اللہ میں بدکاری کرتا تھا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کی ولادت پہ یہ تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ ساری زندگی کہتے رہے بدکاری نہیں کرنی، تو میں یا رسول اللہ آپ کی محبت اور عقیدت میں یہ تحفہ پیش کرتا ہوں کہ ساری زندگی کی قریب نہیں جاؤں گا، یا رسول اللہ شراب نوشی چھوڑنے کا تحفہ آپ کو دوں گا، یا رسول اللہ آپ کے طریقے پہ چلنے کا آپ کو تحفہ دوں گا، قرآن روزانہ 1 رکوع 10 لائنیں 2 لائنیں 5 لائنیں 3 آیتیں پڑھنے کا آپ کو تحفہ دوں گا۔ یہ ضرور تیاری کر کے آئیے گا، اپنا ذہن بنائیں ہم نے اس نبی کے میلاد پر نبی کو کیا دینا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔